السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ العلی الاکبر والصلاة والسلام علی سید البشر وعلی آلہ واصحابہ السرج الغرر، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لهم عذابا مہینا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المعین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین ومن الشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، یہ ہمارے لیے باعث مسرت ہے کہ آج ٹویٹر کے ذریعے ہم اور آپ ایک ایسی محفل میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جس کا عنوان تحفظ ناموس رسالت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل اس محفل نور کو ہم سب کی طرف سے قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ اسی عنوان کے تحت انشاءاللہ الرحمن تھوڑی دیر آپ سے خطاب کی سعادت حاصل کروں گا، اس لیے آگے بڑھنے سے پہلے آئیے ہم اور آپ نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ حضور صاحب لولاک فخر موجودات رحمت عالم نور مجسم جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے پر ہی اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ وصحابہ بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، اور اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، تم جتنا دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا۔ معزز سامعین کرام، میں نے آپ کے سامنے قرآن مقدس کی 2 آیات مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ میں نے پہلی آیت کریمہ جو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ رب العزت نے ہمیں واضح طور پر 3 پیغام عطا فرمائے ہیں۔ ارشاد ربانی ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، اے نبی ہم نے آپ کو شاہد، مبشر بشارت دینے والا، نذیر ڈرانے والا بنا کے بھیجا، لتؤمنوا باللہ ورسولہ، تاکہ اے لوگوں تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وتعزروہ وتوقروہ، اور اس نبی کی تعظیم و توقیر کرو، وتسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور پھر صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرو، اللہ کی تسبیح کرو، ذکر کرو۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر جو 3 باتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، اس میں ترتیب بھی ایسی رکھی ہے کہ جس سے اللہ رب العزت کا واضح پیغام ہمارے سامنے یہ آتا ہے کہ سب سے پہلے بندے پر یہ لازم ہے کہ وہ ایمان لائے،
اور اس کے بعد حکم دیا کہ وہ نبی کی تعظیم و توقیر کرے، اور اس کے بعد حکم دیا کہ وہ اللہ رب العزت کی عبادت کرے۔ یہ اس پوری آیت کریمہ کا خلاصہ ہے۔ سب سے پہلے ایمان، اس کے بعد نبی کی تعظیم و توقیر، اور اس کے بعد اللہ کی عبادت۔ اس لیے کہ ایمان کے بغیر اگر کوئی نبی کی تعظیم و توقیر کرے تو اس کا کوئی فائدہ اسے حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ واقعی وہ نبی کی تعظیم و توقیر کرتا ہے تو پہلے وہ نبی پر ایمان لائے، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ نبی کی تعظیم و توقیر کرو، اس کے بعد عبادت کا حکم دیا، اس لیے کہ عبادت بغیر نبی کی تعظیم و توقیر اور بغیر محبت رسول کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول نہیں۔ اس آیت کریمہ سے یہ بات اچھی طرح واضح ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے ایمان لانے کے بعد جو سب سے پہلا حکم ہمیں دیا ہے وہ اپنے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر ہے۔ اب آئیے ہم دوسری آیت کریمہ کی طرف چلتے ہیں جو میں نے تلاوت کی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لهم عذابا مہینا۔ اللہ فرماتا ہے کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، یعنی اللہ اور رسول کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے دنیا اور آخرت دونوں جگہ ان پر لعنت فرمائی ہے۔ ایسے لوگ جو گستاخ نبی ہیں، جو گستاخ خدا ہیں، ان کے لیے دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی لعنت ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور اللہ نے ان کے لیے آخرت میں دردناک اور ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ان دونوں آیت کریمہ کی تلاوت اور اس کے ترجمے سے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں پروردگار عالم نے ایمان لانے کے بعد سب سے پہلا ہمیں حکم دیا کہ ہم نبی کی تعظیم و توقیر کریں۔ ٹھیک ہے، اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ تمام عبادات میں، تمام احکام میں سب سے اہم حکم اور سب سے بڑی عبادت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ ہے کہ اس کے محبوب کی تعظیم و توقیر کی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ امام عشق و محبت سیدی سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ اس کا ایک واضح مفہوم اپنے کلام میں پیش کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے۔ یعنی اسلام میں سب سے اصل بات یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر ہو اور آپ کی اتباع ہو، اور باقی تمام کے تمام فرائض اسی ذات پاک کی فرا ہیں اور ان کے رسول پاک علیہ السلام کی تعظیم و توقیر کی فرا ہے۔ تو اب آپ ذرا غور فرمائیں کہ بحیثیت مسلمان ہمارے لیے اسلام میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی تعظیم و توقیر کریں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی عقیدت و محبت کریں۔ اب آئیے ہم اسی چیز کو اگر حدیث شریف سے سمجھنا چاہیں تو اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين۔ اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل میں ساری دنیا سے زیادہ اس کے ماں باپ، اس کی اولاد، ساری دنیا کے تمام اس کے رشتہ داروں سے، بلکہ دنیا کے تمام انسانوں سے، بلکہ کائنات کی ہر چیز سے زیادہ جب تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے دل میں پیدا نہ ہو جائے اس کے ایمان میں کمال پیدا نہیں ہو سکتا۔ میں آپ کو اس موقع پر ایک بات اپنی طرف سے سمجھانا چاہوں گا۔
اس وقت ہم نے دیکھا کہ یہ جو کورونا کی مہاماری آئی اور اس میں پوری دنیا اس کی لپیٹ میں آئی، تو ڈاکٹروں نے بڑی محنت و مشقت کے بعد اس کے لیے ایک ویکسین تیار کی، اور کئی ملکوں میں ویکسین اپنے اپنے طور پہ تیار کی گئی، مگر ان سارے ویکسین کے بارے میں محققین اور ڈاکٹروں کا یہ فیصلہ ہے کہ یہ ویکسین جو ہیں یہ کورونا وائرس کی بیماری کا علاج تو نہیں ہے، مگر یہ بدن کے اندر ہیومنٹی پاور کو یعنی قوت مدافعت کو بڑھا دیتی ہیں، جس کی وجہ سے جو جراثیم ہمارے اوپر حملہ کرتے ہیں، جو بیکٹیریاز ہمارے اوپر حملہ کر کے ہمیں بیمار کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارے بدن کے اندر اس ویکسین کی وجہ سے ایسی قوت پیدا ہو جاتی ہے، لڑنے کی طاقت پیدا ہوتی ہے ہمارے بدن کے اندر، جس کی وجہ سے ہمارا بدن ان باہری جراثیم اور بیکٹیریاز پر قابو پا جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے ہم بیماری سے بچ جاتے ہیں۔ تو اگر یہ ویکسین اور یہ انجیکشن ڈاکٹروں کے قول کے مطابق انسان کے بدن کے اندر ہیومنٹی پاور کو بڑھاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ باہری خطرات سے محفوظ رہتا ہے، تو آپ کو میں تقریب فہم کے لیے یہ بتا دوں کہ ایمان کے اندر طاقت تب پیدا ہوتی ہے جب محبت رسول کی چاشنی اس کے اندر آتی ہے۔ جتنا زیادہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے ایمان میں شامل ہوگی، اور جتنا زیادہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت ہوگی، آپ یہ سمجھ لیں کہ ہماری روحانی قوت میں اتنا ہی زیادہ اضافہ ہوگا۔ گویا کہ جس طریقے سے ویکسین بدن کے اندر ہیومنٹی پاور کو بڑھاتا ہے اور اس کے بغیر بدن کے اوپر بیماریاں حملہ کر سکتی ہیں اور وہ مغلوب ہو سکتا ہے، ٹھیک اسی طرح آپ تقریب فہم کے لیے سمجھیں کہ جس کے دل میں عشق مصطفیٰ کامل ہوگا، محبت رسول کا جام جس کے اندر ہوگا، اس کی روحانی طاقت کتنی مضبوط ہوگی، روحانیت کے اعتبار سے اس کے اندر ہیومنٹی پاور اتنا مضبوط ہوگا کہ کوئی بھی بد مذہب، کوئی بھی بد عقیدہ، کوئی بھی خارجی طاقت ہمارے اوپر حملہ کر کے ہمیں نہ تو بد مذہبیت کا شکار بنا سکتی ہے، نہ کفر و الحاد کا شکار بنا سکتی ہے، بلکہ اگر ہمیں تمام بد مذہبیت سے بچنی ہے، الحاد و زندیقیت سے بچنی ہے، اور ہر قسم کے مفاسد سے اپنے آپ کو اور اپنے ایمان کو اگر بچانا ہے، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ پوری قوت کے ساتھ ہم عشق مصطفیٰ کا جام پی کر کے اپنی روحانیت کی ہیومنٹی پاور کو اتنا مضبوط کر لیں کہ وہ ہر ایک سے لڑنے کی طاقت اس کے اندر پیدا ہو جائے۔ میرے عزیزوں، میرے دوست، یہ صرف تقریب فہم کے لیے آپ کو یہ بات بتائی۔ اب آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ گستاخیاں کیوں کی جاتی ہیں، اور ان گستاخیوں کی شروعات کہاں سے ہوئی، اور ان گستاخیوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بارگاہ سے ہمیں کیا درس ملتا ہے، ان گستاخیوں کے خلاف ہمیں کیسا ایکشن لینا چاہیے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میں آپ کو بتاؤں، جب اللہ تعالی نے اس کائنات کو پیدا کیا، اور اس سے پہلے ایک بات یاد رکھیں کہ جو اللہ و رسول کا گستاخ ہوتا ہے، اس پر علماء اسلام کا، علماء اہل سنت کا ہر زمانے میں اجماع رہا ہے کہ وہ شخص معافی کے لائق نہیں ہے، اور وہاں اگر اسلامی حکومت قائم ہوگی تو اسلامی حکومت کے قانون کے مطابق اسے قتل کیا جائے گا۔ اب آپ ذرا دیکھیں کہ کوئی بھی جو گستاخ رسول ہوتا ہے، جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ سب و شتم کیا، گالیاں دی اور آپ کی تحقیر کی تذلیل کرنے کی کوشش کی، تو ایسے شخص کو اللہ رب العزت نے معاف نہیں کیا، بلکہ ایسے شخص کے اوپر دردناک عذاب کا وعدہ کیا
اس کائنات کو اللہ نے جب پیدا کیا تو سب سے پہلی گستاخی نبی کی بارگاہ میں کرنے والا وہ شیطان لعین ہے، جس نے نبی حضرت آدم علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی اور یہ کہا کہ میں ایسے کو سجدہ نہیں کر سکتا، ایسی کی تعظیم نہیں کر سکتا جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا، مجھے آگ سے پیدا کیا، میں تو اس سے بہتر ہوں اور میں اس سے بہتر ہو کر کے اس کو سجدہ نہیں کر سکتا، اس کی تعظیم نہیں کر سکتا۔ نبی کی شان میں یہ گستاخی اللہ رب العزت نے معاف نہیں کیا، بلکہ اس کی ہزاروں لاکھوں برس کی عبادتیں جو بھی اس نے کی تھی وہ سب کے سب ایکارت ہو گئی، برباد ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے لعنت کا طوق اس کے گلے میں ڈال کر اپنی بارگاہ سے نکال دیا اور ہمیشہ کے لیے وہ مردود بارگاہ ہوا۔ اب آپ ذرا دیکھیں، جب ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سارے نبیوں کے امام بن کر سارے نبیوں کے آخر میں اس خاکدان گیٹی پہ تشریف لائے اور آپ نے اسلام کا اعلان کیا، اللہ کے حکم سے آپ نے نبوت و رسالت کا اعلان فرمایا اور اللہ رب العزت کا پیغام دنیا کو سنایا، تو اس وقت دنیا میں سب سے پہلے گستاخی کرنے والا شخص کون تھا؟ جس نے حضور کی بارگاہ میں گستاخی کی، حضور کے سامنے اس نے گستاخی کی، اس شخص کا نام ابو لہب ہے۔ اور جب میرے آقا نے اپنے قریش کے لوگوں کو اللہ رب العزت کے دین کی طرف بلایا تو اس نے حضور کے سامنے ہی کھڑے کھڑے کہا تبا لک الہذا جمعتنا، تمہارے لیے معاذ اللہ، اس نے اپنی زبان میں کہا کہ تمہارے لیے ہلاکت ہو، کیا اسی کام کے لیے تم نے ہمیں پکارا تھا؟ کیا اسی کام کے لیے تم نے ہمیں بلایا تھا؟ یہ بات جب میرے آقا علیہ السلام نے سنا تو آپ کے قلب انور پر اس کا اثر پڑا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی مذمت میں سورہ لہب نازل فرمائی، تبت یدا ابی لہب، یہ پوری سورہ ابو لہب کی مذمت میں اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائی۔ اور آپ جانتے ہیں، اہل علم کو اچھی طرح معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے دوسروں کو جو دور دراز تھے، جنہوں نے حضور کو دیکھا تک نہیں تھا، انہیں تو ایمان کی دولت نصیب فرما دی، مگر ابو لہب وہیں قریب رہ کر کے اور رشتے کا چچا ہو کر کے اللہ تعالیٰ نے اسے ایمان سے محروم رکھا۔ اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جب گستاخی کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایسی عبرت ناک سزا اسے دنیا میں دی۔ آخرت کی سزا تو آخرت میں ہی ہے، مگر دنیا میں اسے یہ سزا دی کہ اس امت محمدیہ میں سب سے پہلا کینسر کا مرض اس ابو لہب کو لاحق ہوا۔ اس کے بدن کے اندر ایسے ایسے پھوڑے اور ایسے آبلے پیدا ہوئے جس سے بدبو نکلتی تھی، اور اسی کینسر کے مرض میں، اور وہ بھی ایک جگہ نہیں بلکہ سر سے لے کے پیر تک اس کے پورے بدن کے اندر اللہ نے بڑے بڑے پھوڑے اور آبلے پیدا کیے۔ اس کا بدن سڑ سڑ کر کے کٹ کٹ کے گرنے لگا، یہاں تک کہ اس کے اپنے بیٹوں نے، اس کے اپنے خاندان والوں نے اسے اپنے گھر سے باہر نکال کر دوسری جگہ رہنے کے لیے دیا، اور وہیں پہ وہ تڑپ تڑپ کر کے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر کے مرا، اور مرنے کے بعد ایسی بدبو اس کی لاش سے آتی تھی کہ 3 دن تک کوئی اس کے قریب نہیں گیا۔ اس کا حشر یہ ہوا کہ جب لوگوں نے اس کے بچوں کو تانا دیا کہ یہ تمہارا باپ تھا اور اس کی لاش یہاں سڑی پڑی ہے، اور اس کے تعفن سے پورا ماحول بدبودار، جب تانا دیا تو ان لوگوں نے غلاموں کو پیسے دے کر کے اور لکڑی سے ٹھیل کر کے اس کی لاش زمین کے اندر دفن کیا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی شان میں گستاخی کی، اگر دنیا میں کسی نے اس کو سزا نہیں دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے نہیں چھوڑا، اور پروردگار عالم نے اسے اپنی طرف سے سزا عطا فرمائی۔ مگر ہم اگر اس حوالے سے صحابہ کرام کی زندگی کا مطالعہ کریں، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں، تو ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ ہر گناہ معافی کے لائق ہو سکتا ہے، یہاں تک کہ ایک شخص اگر مرتد
ہو جائے، ایک مسلمان اسلام چھوڑنے کے بعد کفر کو اختیار کر لے اور پھر وہ اسلام کی طرف آئے تو اس کی توبہ تو قبول کی جا سکتی ہے، مگر ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی اس کا حکم یہ ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے، اس کی توبہ بھی ہم قبول کرنے کے لائق نہیں ہے، ہم اس کی توبہ کو قبول نہیں کر سکتے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اب آپ ذرا غور فرمائیں کہ آخر ان گستاخیوں کی اتنی کثرت کے ساتھ یہ شروعات کیسے ہوئی؟ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، آپ اگر پچھلے 3-4 سال کا جائزہ لیں تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ پچھلے 3-4 سالوں میں تقریباً 24,000 گستاخیاں آن لائن نیٹ پر موجود ہیں، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں کئی چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کو اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اسلام کے بارے میں اور اسلامی قوانین کے بارے میں نہایت ہی غلط باتیں بتائی گئیں اور نہایت ہی غلط طریقے سے ان کی ذہن سازی کی گئی، ایک طریقے سے ان کے ذہن کو ہائی جیک کر کے پوری طریقے سے اسلام کے خلاف انہیں نہایت ہی گندی پھوہڑ باتیں بتا کر کے اسلام کو اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اور یہ اس وجہ سے سمجھ میں آتا ہے کہ جب وہ لوگ اپنی باتیں کہیں رکھتے ہیں تو اسلام کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں اور پیغمبر اسلام کے بارے میں وہ جو باتیں بولتے ہیں اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ انہوں نے اسلام کو کبھی پڑھا ہی نہیں، انہوں نے نبی کی سیرت کو کبھی دیکھا ہی نہیں۔ جس طریقے سے ان کی ذہن سازی کی گئی اور جو گندگی ان کے ذہن میں بھری گئی ہے تو بس اسے دیکھ کر کے یہ لوگ وہی بولیاں بول رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم بحیثیت مسلمان ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے، اور جس طریقے سے یہ پروگرام آج آن لائن نشر کیا جا رہا ہے، ٹویٹر کے ذریعے سے دنیا کے لوگ اسے سن رہے ہیں، میں داروں سے یہ گزارش کروں گا اسلام کے حوالے سے اور قرآن پاک کے حوالے سے اور اسی طریقے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے اس طریقے کا پیغام نشر کیا جائے اور اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچایا جائے تاکہ صحیح باتیں ان لوگوں کو معلوم ہو سکیں جن لوگوں کو غلط بیانی کے ذریعے سے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بولنے کے لیے آمادہ کیا جاتا ہے۔ میری نظر میں دوسرے قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن لوگوں نے نہ تو اسلام کو پڑھا اور نہ وہ اسلام کے بارے میں جانتے ہیں، مگر وہ اس قدر جاہل ہیں، اتنے نادان اور اس قدر متعصب قسم کے وہ لوگ ہیں کہ وہ اسلام کی کسی اچھائی کو سننا چاہتے ہی نہیں، اور وہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ اسلام نام میں کوئی اچھائی ہے ہی نہیں اور پوری طریقے سے یہ انسانیت کے خلاف ہے۔ معاذ اللہ، ان کا یہ ذوم باطل۔ ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے اخلاق و کردار کے ذریعے اور اپنی کامیابیوں اور اپنے کارناموں کے ذریعے، اپنی تحریر و تقریر کے ذریعے سے اور عملی زندگی میں اسلام کی بہاروں کو پیدا کر کے انہیں اس بات کا جواب دیں اور انہیں سمجھانے کی کوشش کریں کہ یہ اسلام کی جو اچھائیاں ہیں اگر تم اسے واقعی قبول کرو اور اس کے قریب آ کر کے اسے سمجھنے کی کوشش کرو تو اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت میں تمہیں عزت عطا فرمائے گا۔ تیسرے وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ان لوگوں نے اپنے عناد کی بنیاد پر بالکل اسلام کے خلاف ایک محاذ کھولا ہے، اور یہ دراصل ایجنٹ قسم کے لوگ ہیں، یہ بکاؤ قسم کے لوگ ہیں۔ یہ لوگ وہ ہیں جو کسی دوسری طاقت کے اوپر پیسے کی بنیاد پر سیاست کو فروغ دینے کے لیے مسلمانوں سے دشمنی کا اظہار کرتے ہیں، اور وہ اپنے دماغ کی گندگی کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور اس طریقے سے وہ چیلنج بھی کرتے ہیں کہ اسلام پر وہ گفتگو کریں گے، رسول پاک کی ذات پر مناظرہ کریں گے، اسلام کے قوانین پر مناظرہ کریں گے۔ تو میں اہل علم سے یہ گزارش کروں گا کہ اسلام نے جو تہذیب اور شائستگی ہمیں سمجھائی ہے اس چیز کو ہم اپناتے ہوئے ایسے لوگوں کو منہ توڑ جواب دیں
اور ان کے اوپر اگر وہ ہمیں چیلنج کرتے ہیں تو ان کے چیلنج کو ایکسپٹ کر کے ایسے طریقے پر ان سے مناظرہ کیا جائے اور ان سے مباحثہ کیا جائے کہ ان کی جہالت، ان کا عناد، ان کا تعصب اور ان کی اصلیت لوگوں پر واضح ہو جائے اور اسلام کی حقانیت پوری دنیا کے اندر ہم ثابت کر سکیں، تاکہ ایک عالم جس کو انہوں نے گمراہ کر رکھا ہے اور اپنے تعصب اور جہالت اور اپنی نادانی کی بنیاد پر انہوں نے اسلام کے خلاف جو محاذ کھڑا کر رکھا ہے اور بزوم باطل اس بات پہ خوش ہیں کہ ہم سے کوئی مناظرہ نہیں کر سکتا، ہم سے کوئی مباحثہ نہیں کر سکتا، ان کے زوم کو توڑنے کے لیے ایسے علماء کو آگے آنے کی ضرورت ہے جو سیرت طیبہ پہ گہری نظر رکھتے ہیں، اسلامی قوانین کے حوالے سے ان کا مطالعہ وسیع ہے اور جنہوں نے قرآن مقدس پہ گہرا مطالعہ کر رکھا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت ہے کہ ہم آگے بڑھ کر کے ان کے چیلنج کو ایکسپٹ کریں، بلکہ آگے بڑھ کر کے ہم خود انہیں چیلنج کریں اور ان کا یہ غرور خاک میں ملائیں۔ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم ان کی دھارمک کتابوں کا بھی مطالعہ کریں، ضرورت آ گئی ہے کہ ان کے کلچر کا بھی مطالعہ کریں۔ آج یہ وقت ہم پر ہے کہ ہم ان کی تہذیب، ان کی دھارمک کتابیں اور ان کے تعلق سے ان کے نظریات کا بھی مطالعہ کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے واقعی یہ کام کیا تو 95% ان کے اعتراضات کے جوابات کے لیے ہمیں اسلامیات پہ جانے کے بجائے الزامی طور پر ہم خود ان کی کتابوں سے اس کا جواب دے سکتے ہیں اور انہیں خاموش کر سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد تحقیقی جواب دے کے پوری دنیا پر اسلام کی حقانیت کو پیش کر سکتے ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرا وقت دھیرے دھیرے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ میں آپ کو ایک بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بحیثیت مسلمان سب سے پہلے ہمیں دنیا کو یہ بتانا ہوگا، کیونکہ یہ لوگ ہمارے نبی کی عظمت کو عام لوگوں کی طرح سمجھتے ہیں۔ ہم نے آج تک شاید دنیا کو ہم یہ بتانے میں کامیاب نہیں ہو پائے کہ ہمارے لیے ہمارے نبی کی عظمت کیا چیز ہے، تحفظ ناموس رسالت ایک مسلمان کے لیے کتنا اہم فریضہ ہے، اور بحیثیت مسلمان ہماری نظر میں رسول کی عزت و حرمت کی حیثیت کیا ہے، شاید آج ہم دنیا کو یہ بتانے پہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ہمیں یہ دنیا کو بتانا ہوگا اور انہیں سمجھانا ہوگا کہ اگر کوئی ہمارے گھر کی بے عزتی کرے ہم برداشت کر سکتے ہیں، ہمارے ماں باپ کی بے عزتی کرے شاید ہم اسے معاف کر سکتے ہیں، ہمارے خاندان پہ کیچڑ اچھالے شاید ہم اسے معاف کر سکتے ہیں، بلکہ انہیں یہ بتا دیا جائے کہ اگر وہ سارے مسلمانوں کو بھی گالیاں دیں تو بھی ہم شاید انہیں کسی اور ذریعے سے، کسی اور طریقے سے انہیں ان کے لیے معافی کا راستہ نکال سکیں، مگر اس نے اگر رسول پاک علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی تو ہمیں یہ دنیا کو بتانا ہوگا، ہمیں دنیا کو بتانا ہوگا کہ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور آپ کی حرمت کا یہ عالم ہے کہ ہم اپنی عزتیں، اپنی جان، اپنے مال، اپنے مکانات، اپنی زمین جائیداد، اپنے کاروبار، اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہم سے کبھی برداشت نہیں ہو سکتی، ہم کبھی حضور کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتے۔ ہمیں دنیا کو یہ سمجھانا ہوگا کہ اگر کسی ملک کے صدر جمہوریہ کی شان میں کوئی گستاخی کرے تو پورے ملک کی بے عزتی سمجھی جاتی ہے اور ایسے شخص کو سلاخوں کے پیچھے ڈالا جاتا ہے، تو ہمیں دنیا کو بتانا ہوگا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہمارے لیے اس سے بدر جہاں یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ کروڑوں درجہ بھی کہا جائے تو کم ہے۔ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات کا اللہ کی طرف سے مالک و مختار اور محبوب پروردگار مانتے ہیں، ہم حضور کی شان میں قطعاً گستاخی برداشت نہیں کر سکتے۔ ہمیں دنیا کے سامنے، ہمیں دنیا کے سامنے
یہ پیغام دینا ہوگا، یہ بتانا ہوگا کہ تم ہم سے ہماری ہر چیز تو لے سکتے ہو، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں سے نہیں نکال سکتے۔ اور یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں یہی صحابہ کرام کی تعلیمات سے ثابت ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام کی زندگی کا مطالعہ کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت سے لے کر آپ کی وفات تک کی پوری 23 سالہ زندگی میں تقریباً 74 جنگیں لڑی گئی، 74 مرتبہ غزوات اور سریہ وغیرہ دشمنوں کے خلاف ہوئے، مگر آپ دیکھیں ان پوری کم و بیش 74 جنگوں کے اندر اگر مسلمانوں کی تعداد کی شہادت کو ہم دیکھتے ہیں تو صحابہ کرام جو شہید ہوئے ہیں ایک محتاط اندازے کے مطابق 260 صحابہ شہید ہوئے، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب ایک گستاخ رسول نے حضور کی شان میں گستاخی کی اور نبوت کا دعویٰ کیا، مسیلمہ کذاب نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل اپنی نبوت کا اعلان کیا تو صحابہ کرام کے عشق کا یہ عالم تھا کہ مدینہ طیبہ سے صحابہ جو نکلے ہیں، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جنگ یمامہ کی جو جنگ ہوئی وہ ہم نے آج سے پہلے کوئی ایسی جنگ نہیں دیکھی تھی۔ اللہ اکبر، ایک جنگ کے اندر، صرف ایک جنگ کے اندر جو ایک گستاخ کے خلاف لڑی گئی تھی اور اس کی گستاخیوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے لڑی گئی تھی، تاریخ شاہد ہے کہ تقریباً 700 صحابہ، اس میں 700 صحابہ شہید ہوئے جو حافظ قرآن تھے، اور کل تعداد جو مورخین نے لکھی ہے تقریباً 1200 سے 1300 صحابہ کرام اس جنگ یمامہ میں جام شہادت نوش فرمائے تھے۔ انہوں نے دنیا کو یہ بتا دیا کہ ہر ظلم ہر ستم گوارا ہے، یا رسول اللہ اتنا کہہ دے کہ تو ہمارا ہے۔ رسول پاک کی محبت ہمارے لیے ہمارے ایمان کی شان ہے، نبی کی ذات پر حملہ ہوگا تو ہم اپنی قربانی دینے سے کبھی پیچھے نہیں رہیں گے۔ تاریخ شاہد ہے کہ صحابہ کرام اس جنگ میں 13,000 کی تعداد میں تھے اور ان کے مقابل جو دشمن تھا مسیلمہ کذاب کی جو فوج تھی وہ تقریباً 40,000 اور دوسری روایت کے مطابق 70,000 تھی، مگر صحابہ کرام کے اوپر ایسا صحابہ کرام کے اندر عشق مصطفیٰ کا جنون طاری تھا اور اس قدر وہ غصے میں تھے کہ صحابہ کرام نے اس کی پوری جڑ کو کاٹ کر کے رکھ دیا، اور تاریخ شاہد ہے کہ 21,000 مستردین کو اپنی تلواروں سے قتل کر کے اس فتنے کا خاتمہ کر دیا، اور ہمیں یہ پیغام دیا کہ رہتی دنیا تک صحابہ کی یہ شان ہے اور یہی امت کے لیے پیغام ہے کہ جو جان مانگو تو جان دوں گا، جو مال مانگو تو مال دوں گا، مگر یہ ہم سے نہ ہو سکے گا، نبی کا جاہو جلال دوں گا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہی پیغام آج میں پوری دنیا کے مسلمانوں تک اور ہر انصاف پسند تک ہم تو یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ ہم کسی کے مذہب کے خلاف اور کسی کی مذہبی شخصیات کے خلاف ہرگز ہم کوئی بات نہیں کرتے، اس لیے کہ ہمارے رب نے خود ہمیں حکم دیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، دیکھیں قرآن مجید پارہ نمبر 7 سورہ نام کے اندر آیت نمبر 108 ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم۔ اللہ فرماتا ہے جو اللہ کے علاوہ دوسروں کی پوجا کرتے ہیں، جو اسلام کے علاوہ دوسرے دھرم کو مانتے ہیں، تو انہیں بھی تم گالیاں نہ دو۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ان کے گالی دینے اور ان کے بارے میں برائی کرنے اور ان کے تعلق سے اس طریقے کی بات کرنے سے منع فرمایا۔ بحیثیت مسلمان ہم دوسروں کے مذہبی رہنماؤں پر ایسی باتیں نہیں کرتے، تو ہم ساری دنیا سے یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ ہماری مذہبی شخصیت اور مذہبی شخصیتوں میں ساری شخصیتوں کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں بند کی جائیں اور قطعاً اسے بند کیا جائے، کیونکہ اگر ایسا نہیں ہوا تو ہم یہ بات بتائے دیتے ہیں کہ ہم اپنے ملک کے قانون کے پیش نظر اس کے خلاف
خلاف جو کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ کرے. پورے ملک میں آندولن چلانے کی بات آئی، آندولن چلائیں گے. دھرنے پہ بیٹھنے کی بات آئی، دھرنے پہ بیٹھیں گے. یہاں تک کہ اگر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کی باری آئی تو انشاءاللہ الرحمن دنیا دیکھے گی ہم اپنی جانوں کو قربان کر کے تحفظ ناموس رسالت کا پرچم لہرا کر کے ساری دنیا کو یہ بتا دیں گے کہ مسلمان چاہے جس قدر جتنا گنہگار ہو جائے مگر رسول پاک کی محبت اس کے سینے سے کوئی نکال نہیں سکتا. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اب میں یہ علماء سے کہنا چاہوں گا اور ذمہ داروں سے، دانشوروں سے کہنا چاہوں گا کہ کس چیز کا آپ انتظار کر رہے ہیں؟ کون کون سی گالیاں آپ نے نہیں سنی؟ کس کس کے خلاف آپ نے بکواسیں نہیں سنی؟ آخر ہمارا قلم، ہماری زبانیں، ہماری تحریریں، ہماری تحریکیں، ہماری تنظیمیں اس قدر خاموش کیوں ہیں؟ میں خانقاہوں سے بھی باادب گزارش کرنا چاہوں گا، پیران کرام سے بھی باادب گزارش کرنا چاہوں گا، بلکہ ہر ایک مسلمان صاحب ایمان جو اپنے نبی سے سچی محبت کرتا ہے میں اس سے کہنا چاہوں گا کہ کیا قیامت کے دن آپ اپنے نبی کا سامنا کر پائیں گے؟ حضرت امام مالک نے کیا فرمایا تھا؟ امام مالک نے فرمایا تھا کہ یہ لوگوں کہ جب تمہارے نبی کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہو پھر تمہاری زندگی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اس لیے ضرورت ہے کہ ہم آگے بڑھیں اور اپنے قوانین ملکی کو سامنے رکھتے ہوئے، ملک کے قانون کو سامنے رکھتے ہوئے جس حد تک ان دشمنان اسلام کے خلاف ایکشن لے سکتے ہیں ہم ضرور لیں. اپنی آوازیں اٹھائیں، تحریریں بلند کریں، آن لائن آف لائن جس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے. اگر واقعی ہم نے ایسا نہیں کیا تو یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کا جو دعویٰ ہے اور جو دعوی ایمانی ہے اس میں نقص ہے. اس لیے کہ اگر آپ کی بیوی کے خلاف کوئی بولے تو آپ اس کی زبان توڑنے کی بات کرتے ہو. اگر کوئی آپ کے ماں باپ کے خلاف بولے آپ اس کے خلاف ایکشن لینے کی بات کرتے ہو. تو اگر آپ کے ماں باپ کے خلاف کوئی بولتا ہے آپ کی غیرت جاگ جاتی ہے، تو رسول پاک کے خلاف جب گالیاں دی جاتی ہیں آپ کی غیرت کہاں چلی جاتی ہے؟ میں بغیر کسی خوف و خطر کے پوری جرأت ایمانی کے ساتھ آپ سب سے مخاطب ہو کر کے یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے رسول پاک کے اوپر یہ گالیاں اور اس طریقے کی جو گستاخیاں ہو رہی ہیں آپ نے برداشت کر لی تو وہ دن دور نہیں، تمہاری عزتیں بھی سلامت نہیں رہیں گی، تمہاری آبرو بھی سلامت نہیں رہے گی، اور تمہارے کلچر اور تمہاری تہذیب جس کے لیے تم زبانیں بلند کر کے اپنی تعریفیں کرتے ہو یہ ملیا میٹ ہو جائے گا. کیونکہ جو امت اپنے نبی کی عظمت کا تحفظ نہ کر سکے وہ اپنی آبرو کی حفاظت کیا کرے گی؟ میں یہی پیغام دینے کے لیے اپنی بات کو آپ تک پہنچا رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو غیرت ایمانی عطا فرمائے اور اپنے نبی کی عظمت کے تحفظ کے لیے قانونی دائرے میں رہ کر کے ہم جو کچھ بھی کر سکتے ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں دنیا کو بتانا ہوگا اور یہ بات ثابت کر کے دکھانا ہوگا کہ واقعی مسلمان کو چاہے تم جنونی کہو یا جو کچھ تم کہہ سکتے ہو کہہ لو، ہمیں اس کی پرواہ نہیں، مگر رسول پاک کی عظمت سے نہ ہم کوئی سمجھوتا کر سکتے ہیں اور نہ اس پر کوئی سودا کر سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو کچھ دیا یہ نبی کا صدقہ ہے. اگر نبی کی عظمت پہ قربان ہو جائے تو اس زندگی سے بہتر کوئی زندگی نہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.